ہر نماز میں چند صفحے دکھیں گی نمازیوں کی، اور کثیر تعداد آپ کو باہر گلی محلوں پہ اور روڈوں پہ ٹریفک دکھ جائے گا آپ کو نماز کے اوقات میں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 8 کی گھاٹ کی 360 کی نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی ہفتے میں آنے والی نماز 8 کی، جمعے کی نماز، گھاٹ سے مراد کسی کا جنازہ ہو گیا تو نماز ادا کر لی نماز جنازہ، 360 کی مراد یعنی سال کی عید کی نماز جو آتی ہے، عید کی نماز۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، میرا آج کا موضوع ہے نماز۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ہر مسلمان پر اس فرض ہونے کے بعد یہ اس پر قرض ہے کہ وہ اس کو اگر ادا نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کے مقررہ وقت پر۔ خواتین و حضرات، ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ بازاروں میں، دوسری روڈوں پر، گلی محلوں میں نماز کے اوقات میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ مسلم محلے ہیں، کوئی یہاں غیر مسلم نہیں رہتے، یہ مسلم گھرانوں کے لوگ ہیں، اور یہاں پر نماز کے ٹائم پر لوگ باہر اپنے مشغولیات میں مگن رہتے ہیں۔ وہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں مؤذن لگا رہا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مگر ہم لوگوں کو جوں بھی نہیں رینگتی، ہم اپنی مشغولیات میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ مؤذن وہاں سے پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، یعنی مسجد کی طرف بلا رہا ہے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں بولے تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے۔ جو پڑھنے والے ہیں یہ ان کا عمل ہے کہ وہ تاخیر پہ تاخیر کرتے رہتے ہیں کہ ہاں ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھتے ہیں، ابھی تو ٹائم گزارا ہے نماز کا، پڑھ لیں گے۔ نماز سے زیادہ آپ کا کام اہم ہے ان کے مطابق، جبکہ اللہ نے تو ہم پر اس کے وقت پر نماز کو مقرر کر کے فرض کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے مومنین پر اس کے وقت مقرر پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اور خواتین و حضرات، اسی طرح ہمارے یہاں ایک کثیر تعداد ہے بے نمازیوں کی، اور کثرت سے لوگ جو ہیں بے نمازی ہیں۔ آپ کو ہر نماز میں چند صفحے دکھیں گی نمازیوں کی، اور کثیر تعداد آپ کو باہر گلی محلوں پہ اور روڈوں پہ ٹریفک دکھ جائے گا آپ کو نماز کے اوقات میں۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تاخیر کرتے ہیں، ہاں پڑھ لیں گے، جماعت کی انہیں فکر نہیں ہوتی، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بزرگان دین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ان کا فتویٰ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بے نمازی کو ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو
بے نمازی ہے جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا، اس نے کفر کر لیا۔ خواتین و حضرات، کافر اور مسلمان کے درمیان جو تفریق کرنے والی چیز ہے وہ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز ہمیں 5 اوقات ادا کرنی ہم پر فرض ہے، جو اللہ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کری ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 8 کی گھاٹ کی 360 کی نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی ہفتے میں آنے والی نماز 8 کی، جمعے کی نماز، گھاٹ سے مراد کسی کا جنازہ ہو گیا تو نماز ادا کر لی، نماز جنازہ۔ 360 کی مراد یعنی سال کی عید کی نماز جو آتی ہے، عید کی نماز ادا کر لی۔ خواتین و حضرات، نماز تو اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ تھا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں فرض نمازوں میں کوتاہی ہے، فرض نمازوں میں سستی ہے، کاہلی ہے، اور پھر ہم سب پریشان ہیں اور اپنے پریشانی کا رونا بھی روتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ جب تک ہم 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم سکون قلب حاصل نہیں کر سکتے۔ سکون قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کے ذکر سے آپ کو دلوں کا سکون حاصل ہوگا، اور دلوں کے سکون کے لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کر دی، اور اس فرض نماز کے ذریعے آپ اپنے دلوں کا سکون، زندگی میں چین پا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نوافل ادائیگی کریں، نوافل کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کریں، ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ انشاءاللہ آپ کے ہر مسائل کو حل کر دے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، وہ تو کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا ہی نہیں بلکہ قبول کر لوں گا۔ بے نمازیوں کے حوالے سے قرآن مجید میں آیات ہیں: مَا سَأَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ ان سے پوچھیں گے کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان سے اہل جنت اپنے بالائے خانوں سے ان جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، کتنا بڑا نقصان ہوگا اس وقت، ذلت ہوگی کہ سب کے سامنے اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے کہ آپ جہنم میں چلے گئے، اور وجہ کیا تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خواتین و حضرات، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت برف کی مانند، ہماری زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے، اور یہ وقت زندگیاں 80، 65، 70 سال کی کم و بیش ہیں، اور وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وقت کو وقت نہیں ہے۔ اختتام ان الفاظ میں کروں گا کہ نماز پڑھیں،
اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ انشاءاللہ پھر اب ایک میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کروں گا۔ جب تک کہ میں اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔